أنك أيها المسلم لا تسلم ولا تغنم في متابعة الدين وسلوك المحجة إلا باتباع ما كان عليه السلف الصالح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج آپ کے سامنے فرائض کا مادہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو فرائض کے علم کو، وراثت کے مسائل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس علم کو سیکھتے ہیں. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے اس مادے کو لے آؤں اور مختصراً آپ کے سامنے کچھ دروس رکھوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج میں آپ کے سامنے فرائض کے حوالے سے 3 نکات رکھوں گا. پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے اہمیت الفرائض. پہلا نقطہ ہے اہمیت الفرائض. قرآن و سنت میں اس کی کیا اہمیت ہے، علم الفرائض کی کیا اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں جہاں پر وراثت کی تقسیم کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. جو شخص ان کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے وراثت کی تقسیم کا ذکر کیا، جو اسی طرح سے تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے. لیکن فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اس فرائض کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر. فرمایا فرائض کو، جو فرائض کے اہل ہے، حقدار لوگوں کو وراثت دیا کرو. یعنی الحق الفرائض بأہلها، جو وراثت کے حقدار ہے تو ان کو وراثت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فعل امر کا صیغہ ذکر کیا، فرمایا الحقوا. اور ہمیں معلوم ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کا، جب بھی اللہ تعالیٰ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو وہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرائض، وراثت کو تقسیم کرنا واجب ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں تعلموا الفرائض، واللحن والسنت کما تعلمون القرآن، کہ آپ فرائض سیکھا کرو، علم المیراث سیکھو، اسی طرح سے آپ علم اللغت سیکھو، سنت سیکھو، اسی طرح سے آپ فرائض سیکھو. یعنی جس طرح سے آپ قرآن کا علم سیکھتے ہو، سنت کا سیکھتے ہو، اسی طرح سے آپ فرائض بھی سیکھا کرو. تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے دین میں، یہ دین کا ایک جز ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں من تعلم القرآن فلیتعلم الفرائض. جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فرائض کا علم سیکھے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرائض کی بھی، علم المیراث کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن و سنت میں. اسی طرح سے ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اس حدیث کا حکم ضعیف ہے. پھر بھی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ تعلموا الفرائض، کی فرائض سیکھا کرو، علم المیراث سیکھا کرو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو بھی سکھایا کرو، فإنها نصف العلم، کیونکہ یہ آدھا علم ہے. بیان فرماتے کہ فرائض سیکھا کرو، یہ آدھا علم ہے. یعنی باقی جتنے بھی علوم ہیں ان کو آدھا علم قرار دیا گیا، لیکن فرائض کو آدھا علم قرار دیا گیا. یعنی فرائض کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. علماء بیان فرماتے اس کو آدھا علم اس لیے بھی قرار دیا گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں باقی جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے،
لیکن علم المیراث، علم الفرائض ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق انسان کے مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں اس علم کی یا اس کے بعد ہمیں یہ علم کام آتا ہے، اسی لیے اس کو نصف العلم کہا گیا۔ اسی طرح سے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق، جس کے ساتھ ہر انسان کا تعلق ہے، یعنی ہر انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے کہ اسے اس علم کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جب بھی کوئی شخص وفات پاتا ہے تو اس کے وارثین جب وراثت لینا چاہتے ہیں تو ان کو اس وقت یہ حاجت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں فرائض کا علم ہونا چاہیے۔ جب ایک انسان کو فرائض کا علم ہوگا، وراثت کا علم ہوگا، تبھی وہ وراثت کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ فرائض کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو ہمیں اس علم کو سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا نقطہ ہمارے موضوع کا ہے، وہ ہے دوسرا نقطہ یہ ہے معنی الفرائض، فرائض کا معنی لغت میں التقدیر بھی کہتے ہیں اور شیء الموجب، اور اصطلاح میں لغتاً وراثت یا لغتاً فرائض فرض کی جمع، فریضہ کی جمع ہے اور یہ فرض سے مشتق ہے۔ اس کا معنی تقدیر بھی ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ شیء الموجب، ایسی چیز جس کو واجب قرار دیا گیا ہو۔ فرض کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو واجب قرار دیا گیا ہو، اور تقدیر اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ فرائض جو ہے، جو وراثت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی یعنی وارثین کے لیے لکھا ہے کہ کس وارث کے لیے کتنا حصہ اور کس کو کیا ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، اسی لیے اس کو تقدیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں وراثت کی تعریف، اصطلاح میں وراثت کہتے ہیں ہوا علم یعرف به من یرث ومن لا یرث۔ اصطلاح میں ہوا علم، وراثت فرائض ایک ایسا علم ہے یعرف به من یرث ومن لا یرث، جس کے ذریعے سے یہ جانا جاتا ہے، یہ پہچانا جاتا ہے کہ کس شخص کو وراثت ملے گی اور کس شخص کو وراثت نہیں ملے گی۔ اور وَمِقْدَارُهُ مَا لِكُلِّ وارث، یہ اصطلاحاً فرائض کا معنی یہ ہے کہ ہوا علم یعرف به من یرث ومن لا یرث، ایک ایسا علم جس کے ذریعے سے یہ جانا جاتا ہے کہ کون شخص، کس شخص کو وراثت، کون شخص وراثت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ وَمِقْدَارُهُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ، اور ہر ایک وارث کو کس مقدار میں وراثت دی جائے گی، یعنی فرائض ایک ایسا علم ہے جس سے یہ جانا جاتا ہے کہ کس شخص کو کتنی وراثت اور کس کو دی جائے گی اور کس کو نہیں دی جائے گی۔ یہی فرائض، یہی وراثت کا معنی ہے۔ اب تیسرا نقطہ جو اس موضوع کا اہم نقطہ ہے، جس کی طرف اب ہم آتے ہیں، آج کے موضوع کا اہم نقطہ، یاد رکھنے کا نقطہ جو ہے وہ یہی ہے۔ تیسرا نقطہ اس موضوع کا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے الحقوق المتعلقہ بالترکہ۔ تیسرا نقطہ وہ یہ کہ الحقوق المتعلقہ بالترکہ، ترکہ کے متعلق حقوق، ترکہ کے کیا حقوق ہیں۔ تو ترکہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ترکہ کسے کہتے ہیں۔ ترکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ترکہ کل ما یترکہ المیت، کل ما یترکہ المیت، ہر وہ چیز جو میت اپنے پیچھے چھوڑ کے جائے، یعنی جب ایک انسان کی وفات ہوتی ہے اس کے بعد جو بھی وہ اپنے مال میں سے چھوڑتا ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، وہ
مال مویشی کی صورت میں ہو، وہ بزنس کی صورت میں ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مال جو ہوتا ہے اسی کو طریقہ کہا جاتا ہے۔ طریقہ ترک یترک سے نکلا ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے چھوڑنا۔ تو جب تک ایک انسان زندہ ہے تو اس کی جو وراثت ہے، اس کی جو جائیداد ہے، وہ اس کی اولاد کے لیے طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ تبھی بنتا ہے جب ایک انسان وفات پائے، یعنی جب ایک انسان کی وفات ہو جائے اس کے بعد جو اپنے پیچھے جو مال چھوڑتا ہے اس کو طریقہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقہ کے متعلق کچھ حقوق ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تجہیز المیت، تجہیز المیت، اور اس کو معان التجہیز بھی کہتے ہیں۔ تو طریقہ یعنی جو کچھ ایک میت جو کہ ایک آدمی اپنی وفات کے بعد چھوڑ کر جاتا ہے، جو کچھ طریقہ ہوتا ہے اس کا، اس میں سے اس کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ تجہیز المیت، یعنی جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد میت کو جو بھی چیزیں، چاہے اس کو کفنانے میں، دفنانے میں، یا پھر قبر کے کھودنے میں، غسل کرنے میں، دفنانے تک جو بھی چیزیں ایک انسان کو، جو بھی میت کو خرچہ لگتا ہے، جو بھی میت کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے پہلا حق یہی ہے طریقہ میں سے کہ ایک انسان ایک مردے کی، ایک میت کے مال میں سے نکالے اور اس کو اس پر خرچ کرے، یعنی کفنانے دفنانے میں خرچ کرے۔ یعنی کہ ایک انسان اپنے پیچھے جو مال چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے وارثین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ہی مال میں سے کچھ اٹھائے اور اس کے کفنانے دفنانے میں خرچ کرے۔ ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں کوئی بھی اپنے رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے تو وہ پیسے نکال کر اس کو کفنانے دفنانے میں جو بھی لگتا ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ تو لیکن وارثین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعد میں اس میت کی طریقہ میں سے نکال کر اس شخص کو لٹا دے، کیونکہ ایک انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی مال میں سے خرچ کرے۔ تو ضروری ہے کہ ایک انسان کی جب وفات ہو تو اس کے لیے جو خرچہ لگے گا وہ ایک انسان طریقہ میں سے ہی لے۔ اس کے بعد دوسرا حق، پہلا حق یہ ہے کہ میت کو کفنایا اور دفنایا جائے گا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ الدیون، دوسرا حق طریقہ کا، جب ایک انسان وفات پاتا ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو کچھ وہ اپنے پیچھے، جو کچھ وہ طریقہ، جو کچھ وہ چھوڑتا ہے جو اس کی طریقہ میں سے ہے، تو اس میں سے سب سے پہلا حق یہ تھا کہ تجہیز المیت، اور دوسرا حق یہ ہے کہ الدیون، اگر کسی شخص نے کسی سے قرض لیا ہے، اس کا کسی کے ساتھ لین دین ہے تو وہ پورا کیا جائے گا، کیونکہ ایک انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی وفات کب ہو جائے۔ تو بہت سارے ایسے تعلقات ہوتے ہیں جو ایک انسان وفات بھی پاتا ہے اور اس کے باوجود وہ وہیں رہ جاتے ہیں۔ تو وارثین کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ میت کو تجہیز، یعنی اس کو کفنائے دفنائے، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے، اس نے کسی سے قرض لیا ہو تو اس کو چکائے۔ تو ہم نے اس چیز کو اس پر مقدم کیوں کیا؟ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ایک شخص کا قرض چکایا جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں احادیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالت احرام میں ایک شخص کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوہ فی ثوبیہ، کہ اس کو کفنا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا اس شخص کا کوئی قرض ہے۔ تو اسی طرح سے مصعب رضی اللہ عنہ کی وفات جنگ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو ان کے پاس کفن پورا نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حل علیہ دین۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے، حالانکہ ان کو کفن پورا نہیں ہو رہا تھا پھر بھی ان کو اسی طرح سے چھوڑا گیا۔ کیا صحابہ میں سے کوئی اس کو کفن کو پورا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ پہلے ہی کہا کہ ایک انسان پسند کرتا ہے کہ اسی کے مال میں سے اس پر خرچ کیا جائے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان کو اس کا قرض چکایا جائے گا، اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن جو دیون ہے، کچھ علماء بیان فرماتے ہیں پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک تو دیون مطلقہ، جس میں تمام لوگوں کے دیون آتے ہیں، عمومی طور کسی نے کسی سے قرض لیا ہوگا یا تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی قرض باقی ہوگا۔ لیکن جو دیون مقید ہے، جو دیون، جس دیون کے بارے میں کہا گیا بالرہن، وہ یہ کہ ایک انسان نے کسی سے قرض لیا ہے لیکن بدلے میں اس کے پاس کوئی چیز رکھی، تو ہم ان دونوں چیزوں کو اسی میں شامل کرتے ہیں کہ دوسرا حق جو ہے وہ ہے الدیون،
یعنی کہ جب ایک انسان وفات پائے تو اس کے طریقہ میں سے حق یہ ہے کہ اس کا قرض پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز، اور اس کے بارے میں حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرض کو ادا کیا، پورا کیا، اس کے بعد وصیت کے بارے میں بات ہوئی۔ تو تیسرا حق جو ہے طریقہ میں سے جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ الوصیہ، تیسرا حق الوصیہ، کہ ایک انسان نے اگر وصیت کی ہوگی، ایک انسان نے اپنی وفات سے پہلے کسی کو مال دینے کی وصیت کی، کسی کو کچھ دینے کی وصیت کی، تو وہ پوری کی جائے گی۔ لیکن وصیت کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ امور کا خیال رکھا جائے۔ اس میں سے 3 امور ہے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم کسی میت کی وصیت پوری کریں گے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں سے یہ 3 چیزیں پائی جانی چاہیے، یا ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تزید بالثلث، کہ پہلی چیز یا پہلی وصیت جب ہم پوری کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ وہ وصیت ثلث سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وفات پانے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میری وفات کے بعد میرا سارا مال فلانی کو دے دینا، لیکن وہ رد کیا جائے گا، کیونکہ اگر ہم وصیت کریں گے تو صرف ثلث کی وصیت کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث بالثلث کثیر، کہ ثلث کافی ہے۔ اللہ تزید بالثلث، کہ جو وصیت ہوگی وہ ثلث سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وصیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تکون لوارث، جب ہم کسی کی وصیت پوری کریں گے تو دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ وہ اللہ تکون لوارث، وہ وصیت کسی وارث شخص کے لیے نہ کی گئی ہو۔ یعنی جب ایک انسان اگر کسی کے لیے وصیت کرتا ہے تو ضروری ہے وہ وصیت غیر وارث کے لیے ہو۔ اگر وارث کے لیے وہ وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص وفات سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو تو میرا حصہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے باوجود میں اس کے لیے یہ اتنی وصیت کرتا ہوں، تو اس کی وصیت رد کی جائے گی، کیونکہ اس کی بیٹی اس کے وارثین میں سے ہے، تو وارثین کو وصیت نہیں دی جائے گی۔ اگر وصیت دی جائے گی تو غیر وارث کو دی جائے گی۔ تیسری چیز، تیسرا امر جس کا خیال رکھنا ہے وصیت میں وہ یہ کہ اللہ تکون فی شیء محرم، جب ایک انسان وصیت کرے گا تو وہ وصیت کسی حرام کام کی نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ آلات لہو و لعب ہے۔ تو جب ایک انسان کسی میت کی وصیت پوری کرتا ہوگا تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ ثلث سے زیادہ نہ ہو، دوسری چیز وہ کسی وارث کے لیے نہ ہو، اور تیسری چیز وہ کسی حرام کام کی وصیت نہ ہو۔ اور چوتھا حق جو ہے طریقہ کا ہے وہ یہ کہ آخری حق وہ ہے قسمت الطریقہ، قسمت الطریقہ، قسمت الطریقہ، یعنی قسمت الطریقات سے مراد یعنی جو ایک انسان طریقہ چھوڑتا ہے اس کی تقسیم۔ یعنی سب سے پہلے مختصر میں پھر سے کہہ دوں کہ طریقہ کے متعلق کچھ اہم حقوق ہے۔ جب ایک انسان کی وفات پاتی ہے اپنے پیچھے جو بھی وہ مال چھوڑتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اسی کو طریقہ کہتے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ تجہیز المیت، میت کو کفنایا دفنایا جائے گا، میت کی قبر کو کھودا جائے گا، جو بھی خرچہ جو بھی پیسہ اس میں لگے گا تو وہ اس کی طریقہ میں سے اس کے ہی طریقہ میں سے اٹھایا جائے گا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس شخص کا کوئی قرض باقی ہے، اس نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے یا اللہ تعالیٰ کو کوئی قرض ہے تو وہ چکایا جائے گا۔ اور اگر اس کے بعد یعنی اس کو کفنایا دفنایا گیا، اس کے بعد قرض بھی چکایا گیا، اگر اتنا ہی اس کی طریقہ مطلب ختم ہو گیا، اس کا جو حصہ تھا وہ اتنا ہی تھا تو مسئلہ ختم۔ لیکن اگر اس کو کفنایا گیا، اس کے بعد اس کا قرض بھی چکایا گیا، لیکن ابھی اور بھی بچا ہے اس کے طریقہ میں سے، تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ پوری کی جائے گی، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ وہ ہم نے بیان کی۔ چوتھی چیز وہ یہ کہ جب یہ 3 چیزیں پوری ہو جائیں، یعنی قرض بھی چکا دیا جائے گا، وصیت بھی پوری کر دی جائے گی،
میت کو جو خرچہ لگا تھا کفنانے دفنانے میں وہ بھی پورا کیا جائے گا. اس کے بعد آخری حق جو طریقہ میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو طریقہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا. یعنی تقسیم کس میں کیا جائے گا پھر انشاءاللہ وہی ہمیں اس موضوع کا، اس کتاب کا، آج کے درس کا یعنی یہی ہمارا اصل موضوع ہے جس کے بارے میں ہمیں آگے انشاءاللہ بات کرنی ہے کہ طریقہ کو کس طرح سے کس شخص کو کتنا ملے گا، کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. یہی ہمارا آخری نقطہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رب رؤوف رحیم. السلام علیکم.